اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، یہ میں اپنے بارے میں بتا دوں، اور اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ ان کا کفر اتنا واضح نہ ہو جائے کہ اس پہ شک کرنا بھی کفر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اکابرین جن کو بعض حضرات کا تکفیر کرتے ہیں، میں ان کی تکفیر سے اختلاف کرتا ہوں، تو حالانکہ میں ان لوگوں سے بھی بعض مسائل میں اختلاف کرتا ہوں۔ تو میں یہاں پر وقوع کذب کے بارے میں ایک پوری کیا کہتے ہیں تاریخ ہے، اس کی میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بعض لوگوں کو فائدہ دے۔ امام اہل السنہ الشاہ اسماعیل شہید اور امام سلسلہ خیرآبادی فضل حق صاحب خیرآبادی میں اختلاف ہوا کہ کذب فی اخبار الباری محال بالغیر ہے، محال بالذات ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تحقیق پر معلوم ہوا کہ اختلاف لفظی و اصطلاحی ہے، لہذا اختلاف ختم ہو گیا۔ اس باب میں فضل حق خیرآبادی صاحب کی جانب جو 2 کتب منسوب ہیں، تحقیق الفتویٰ اور امتناع نظیر، ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی اور ان میں احتمال تحریف ہے، لیکن اہل البدع میں ایسے لوگ تھے جو اختلافات کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ ایک وہ تھے جو خلاف خبر اور خلف الخبر جبکہ وہ پر بھی باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے، اور اس کو بھی اقسام کذب میں شمار کرتے تھے۔ 2 وہ لوگ تھے جو خلاف الخبر کو کذب میں محسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک اس سے کذب لازم آتا تھا۔ ان کا نظریہ تھا کہ کذب محال بالذات ہے، لہذا اس پر باری تعالیٰ قادر نہیں، لیکن جو واقعات سے کذب لازم آئے وہ واقعات خلاف الخبر اور خلف الخبر ہیں میں محسوب ہیں، اور وہ محال بالغیر ہیں، لیکن خود کذب محال بالذات ہے۔ مولانا رشید صاحب اور مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی کا عقیدہ تھا کہ کذب محال بالغیر ہے، اور وہ واقعات بھی محال بالغیر ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ یہ اختلاف تھا۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوئی کہ ریاست بھاولپور میں مولوی غلام دستگیر سے مناظرہ ہوا۔ یہ ریاست اہل البدع کے اثر میں تھی۔ تو یہ جو ہے نا عباسی لوگ تھے، اور عباسی لوگ جو تھے اگرچہ یہ ان کو بنو عباس کے خلفاء سے نہیں جوڑنا چاہیے، ریاست کے یہ بھاولپور کے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی مشہور ہیں، کبھی انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ اتنے اچھے لوگ نہیں تھے حکمران۔ بہرحال یہ نہیں کہہ رہا تمام عباسی ایسے تھے، حکمرانوں میں یہ تھا کہ یہ شادیاں زیادہ کرتے تھے اور بیویوں کو چھپا چھپا کے زمین میں رکھتے تھے، زمین میں تہخانے بنوا کر، یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوئی کہ ریاست بھاولپور میں غلام دستگیر سے مناظرہ ہوا، صاحب سے مناظرہ ہوا۔ یہ ریاست اہل البدع کے اثر میں تھی، یعنی یہاں علماء جو تھے زیادہ تر مخالفین تھے، معقولین تھے، لیکن وہ معقولین تھے جو قدرت باری کی نفی کی جانب تھے۔ تذکرۃ الخلیل میں ہے کہ سلطان محمود نے سوال کیا، اب یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، ایک مناظرہ ہوا تھا کہ کیا خداوند کس سے ہوا تھا؟ مولانا خلیل احمد صاحب سے۔ سلطان محمود نے سوال کیا کہ خداوند تعالیٰ کی نسبت اصاف امکان کذب کے ساتھ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو مولانا یعنی خلیل احمد صاحب نے جواب دیا ممتنع بالذات۔ اچھا جی، یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے، کیونکہ اگر ایک صفت سے باری تعالیٰ متصف نہیں ہے، اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے نہ عین ہے، تو یہ ماننا کہ وہ قائم ہو گئی یا عین ہو گئی تو یہ ممتنع بالذات ہے، کیونکہ نقص اللہ ممتنع بالذات۔ تو یہاں صفات اور حدوث اللہ بھی ممتنع بالذات، تو کذب جو ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق محال بالذات کا، یعنی پر سے امپاسبل، یہ 121 صفحہ ہے۔ سلطان محمود نے کہا آپ کی تحریر اس کے مخالف ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب یہ بیان کرے تو انہوں نے اس کے کہا کہ تحریر مخالف ہے، ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ مولانا نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مولانا نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے ہماری تحریر کو سمجھا نہیں۔ سلطان محمود نے کہا تشریح کر دیجئے۔ بالکل صحیح بات کہی انہوں نے، اور انہوں نے بھی صحیح بات کہی کہ بھئی تشریحات کیا ہیں۔ تذکرۃ الخلیل سے بحث ہو رہی ہے، تو مولانا نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے ہماری تحریر کو نہیں سمجھا یا سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے، سلطان محمود نے کہا تشریح کر دیجئے۔ مولانا نے کہا صدق و کذب صفت کلام ہے، اور کلام باری
نفسی ہے اور لفظی ہے، یعنی کہ یہ تو صفت کلام کی صفت ہے، اور کلام باری یا تو نفسی ہوگا یا لفظی ہوگا۔ نفسی وہ صفت قدیمیہ ہے، اس میں کذب ممتنع بالذات ہے، اور کلام لفظی میں کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر۔ ٹھیک ہے، اس کے اگلے دن پھر مناظرہ ہوا ہے۔ مولانا خلیل صاحب نے آیت سورۃ النساء 448 پیش کی، پھر سوال کیا، ہم پوچھتے ہیں حق تعالیٰ کو اس کے خلاف قدرت ہے یا نہیں؟ وہ مشرک کو بخش سکتا ہے یا نہیں، یعنی مشرک کو بخشنے پہ قادر ہے یا نہیں؟ تو میاں صاحب نے فرمایا ہاں بخش سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک گروپ ہو گیا نا اس گروپ کے تھے، کیونکہ یہ دونوں مختلف تھے مگر ایک مسئلے میں اتفاق کر گئے تھے۔ تو مولانا نے کہا یہی تو امکان ہے کہ یعنی اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک نیا مسئلہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو یہی امکان ہے کہ یہ صفحہ دیکھ لیجیے پوری تحقیق کے ساتھ۔ اس پر سلطان محمود اور غلام دستگیر بھی اتفاق بولے خدا مشرک کو نہیں بخش سکتا، یعنی بخشنے پہ قادر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو اہل البدع تھے ان میں بھی آپس میں اختلافات تھے، یہ دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مولانا رشید اور مولانا خلیل صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ یہاں پر متحد ہو گئے، آپس میں اختلافات کو انہوں نے چھپا لیا۔ لیکن یہاں ظاہر ہو گیا اس پر دونوں نے بہتان لگایا، آپ نے فعل میں کذب ثابت کیا اور دعویٰ اس بات کذب فی القول تھا 144 پیج پر۔ اچھا، یعنی بات یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فعل میں کذب ممکن ہے، یا ثابت بھی کر دیا، اختلاف نہیں کیا اس سے، تو یعنی ان دونوں کے نزدیک فعل الباری میں کذب ممکن ہے لیکن قول الباری میں کذب ممکن بالذات نہیں ہے، محال بالغیر نہیں ہے، مطلب فعل قول الباری میں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، محال بالذات ہے، یہ انہوں نے ان کا عقیدہ تھا تو انہوں نے واضح کر دیا۔ بہرحال کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بھی فعل الباری میں کذب کو ممکن مانتے ہیں اور محال بالغیر مانتے ہوں گے، قول میں نہ مانے۔ یہ ہے یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے جو واقعات حادثہ کی خبر دی ہے، اب یہ کمنٹ ہے، خبر دی ہے، یہ بک سے نہیں ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے جو واقعات حادثہ کی خبر دی ہے تو صدق سے مراد المطابقہ فی الخبر والواقعہ الحادثہ ہے، اور کذب عدم مطابقہ ہے، کذب کا امکان ذاتی عدم مطابقہ کا امکان ذاتی ہے، اور اس امکان ذاتی عدم مطابقہ کو خبر میں ثابت کیا جائے یا واقعہ سے ثابت کیا جائے ایک ہی بات ہے، مطلب وہ چیز تو ایک ہی عدم مطابقہ اور یہ ثابت ہو جائے تو چاہے آپ خبر کے ذریعے ثابت کریں امکان اس کا یا قول کے ذریعے، تو یہ امکان کذب ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ ٹھیک نہیں دیا تھا، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہاں پر سید شریف اور محقق دوانی کا بھی اختلاف کا ذکر آیا ہے، وہ بھی میں بیان کر دوں، جو اختلافات لفظیہ ہے اور اصطلاحیہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اختلاف لفظیہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جو حرفیت پسند اور لفظیت پسند لوگ ہیں، یعنی حرفیت پسند اور لفظیت پرست لوگ ہیں، انہوں نے پھر پیش کیا ہے کہ سید دوانی نے حضرت سید شریف نے تو امکان پیش کیا ہے اور محقق دوانی نے اس کے مقابلے میں وہ پیش کیا ہے، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ سید شریف کی مراد جو ہے وہ الکلام اللفظی ہے، اور محقق دوانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد جو ہے الکلام النفسی ہے۔ 145 پیج دیکھ لیجئے اسی کتاب کا۔ اب ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ فعلیت کذب کا بہتان لگائے، یعنی کذب فی الفعل جو سے ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے، ان کے نزدیک بھی، ان کی ایک کے نزدیک بھی انہوں نے کذب فی الفعل سے یہ نتیجہ پیش کیا کہ فعلیت کذب پہ چلے جائیں، کیونکہ لفظ فعل کامن تھا اور یہ مغالطہ دینا بہت آسان ہے، بالفعل کا لفظ کئی معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یاد رکھیے صفت کو بھی بالفعل کہتے ہیں، حالانکہ وہاں بالوجود مراد ہوتا ہے، تو یہ یہاں سے انہوں نے لفظی مغالطہ کیا۔ پھر یہ مسئلہ یہاں پر آیا کہ البراہین القاطعہ میں مخالفین کی عبارت نقل کی گئی اور اس میں در مختار ہے، در مختار کے میں یہ پیش کیا گیا کہ اشاعرہ جو ہے خلف الوعید کے قائل ہیں،
اور اس عبارت کو نقل کر کے کہا گیا لا یعد نقصا بل جودن و کرمن، یعنی کہ اس کو کرم اور نقص نہیں سمجھتے. اب یہاں پر جو لا یعدو ہے اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا یعدو کرمن خلف الوعید کو. حالانکہ اب یہاں پر مسئلہ کیا تھا، خلف سے مراد وہ خلف نہیں تھا جو فلاسفہ اور معتزلہ کا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ مومن صادق کی جو کیا کہتے ہیں بخشش ہوگی تو یہ بھی خلف ہے اور یہ کذب کو مستلزم ہے، لیکن یہاں پر مراد کفار کے اور مشرکین کے اوپر تھی. تو اس کا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ لا یعدو نقصاً سے لازم آتا ہے یعدو کرمن، کیونکہ وہ ظاہر بات اسے کرم مانتے ہیں، اور کرم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقص نہیں ہوتا. ذرا بات سمجھ لیجئے. چونکہ مولانا رشید گنگوہی نے اس کتاب کی تصدیق کی تھی لہٰذا یہ الزام ان پر لگا دیا. اب جعلی فتویٰ ان کے اسم سے بنوا دیا. اس سے کچھ قبل بعض معقولی اور بعض بدعتی، جو یہ بدعتی معقولی تھے، انہوں نے یہ دلیل دی کہ جس طرح امکان زوال معلول سے امکان زوال علت یعنی کہ ڈکلائن آف افیکٹ سے ڈز ناٹ امپلائی ڈکلائن آف کاز، تو لازم مطلب یعنی لازم نہیں آتا. امکان خلاف خبر باری سے کلام لفظی میں کذب بھی لازم نہیں آتا. یہ ایک تو انہوں نے یہ دفاع کیا. اور الکلام اللفظی میں کذب کو محال بالغیر ماننے سے الکلام النفسی کا کاذب بالفعل ہونا اور کذب کا لازم کلام نفسی ہونا لازم آتا ہے. یہ دو جواب انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالے، اگر یہ دونوں جواب ٹھیک نہیں ہیں. اس طرح انہوں نے وقوع کذب کا عقیدہ پھر منسوب کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کے قول سے کفر لازم آ رہا ہو اور ان کو مطلع کیا جائے اور وہ نہ مانے پھر بھی اپنے قول پر قائم رہیں تو یہ پھر ان کا عقیدہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز تھی، اور انہوں نے یہی کہا، یہی فتویٰ گڑھا. حالانکہ یاد رکھیے گا کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مطلع کیا ان کی اختلاف سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے. یہ بہت سارے احتمالات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں. تو یہ کہ انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق یہ کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا رشید صاحب کے خلاف کیوں منسوب کیا جعلی فتویٰ؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہے کہ مولانا رشید صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، اور مولانا خلیل صاحب تو ایسے تھے کہ اگر مناظرے کے لیے انہیں مکہ سے بھی آنا پڑے تو وہ آ جائیں. اگر اتنا بڑے الزام لگتا تو وہ ہر طرح سے مناظرے پہ آتے ہیں، اور یہ مولانا رشید صاحب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان تک یہ پہنچا دیر سے بھی. تو اب اس میں ہم لوگ کن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ملوث تھے؟ تو اس میں مولوی نذیر صاحب رامپوری، مولانا عبداللہ بھی اس میں ملوث تھے، اور سلطان محمود یہ بھی ملوث ہو سکتا ہے. بہاولپور میں ان حضرات نے مولانا خلیل صاحب کو گرفتار کرنے کی بھی صحیح کی تھی. 154 ریاست بہاولپور یا بھاولپور جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں آدائے حق بہت موجود تھے، اور انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کوشش کیا کہ مولانا کے اوپر الزام لگاتے. یہ ہے تاریخ پوری. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بعض لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ مولانا رشید صاحب کے خلاف جو فتویٰ جعلی فتویٰ ہے وہ پایا تو نہیں جاتا، مگر چونکہ انہوں نے اس کی تصدیق کر دی تھی البراہین القاطعہ کی، لہذا وہ وقوع کذب کے قائل تھے. اور یہ کھل کر ان کو بھی کہتے ہیں مولانا خلیل صاحب. مولانا خلیل صاحب نے کھل کر کیونکہ منع کیا ہوا ہے تو یہ شاید نہ کہہ پائیں. اب موقع ملا ہے تو اس پر مزید ہم کچھ اور بنائیں گے. تاریخ آپ نے سمجھ لی کہ اصل واقعہ کیا تھا. پھر میں بتا دوں، میں کسی کا دفاع نہیں کرتا، مولانا خلیل صاحب ہوں یا مولانا رشید صاحب ہوں، اختلافات میں ہر جگہ رکھتا ہوں، تکفیر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کے بارے میں جب یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور نبی کے علم جو بالکل برابر مانے اس کی تکفیر نہ کرو صرف جب کہ وہ ذاتی اور عطائی کا فرق کرو وغیرہ وغیرہ، تو میں کہتا ہوں یہ فتویٰ غلط ہے. اگرچہ ان کی زندگی میں چھپا ہے، ان کی کتاب میں چھپا ہے، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی.